بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پریویس لیکچرز کو ایک دفعہ اگین پھر ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں کون کون سی چیزیں پڑھی تھیں اور ان میں کیا کیا چیز تھی، ہم تاکہ اس کو ڈسکس اگین کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم ایچ آر پڑھا تھا۔ ایچ آر ریسورسز کیا ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز کیا ہوتے ہیں، انسانی ذرائع کیا ہوتے ہیں، مین سے منی اینڈ مٹیریلز بنتا ہے۔ ہم اس میں وہ کہتے ہیں ہیومن ریسورسز میں کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایچ آر ہوتا ہے، کمپنیز ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہم اس میں فائنڈنگز کر دیتے ہیں، ریکروٹنگ کرتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، جاب اپلیکینٹس آ جاتے ہیں اور ڈفرینس بینیفٹس دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مینجمنٹ ہول آف آرگنائزیشن کو ہم نے مینج کیسے کرنا، ہم نے اپنے مینیجرز کو مینج کیسے کرنا، ہم نے اپنے ورکرز کو مینج کیسے کرنا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو اور دوسرا ہم نے اپنے کمپیسز کیسے کرنا اپنی مینجمنٹس کو۔ اس میں ہمارے پاس پلاننگ آ جائیں گی، آرگنائزنگ ہمیں پلان کیسے کرنا، اس کو آرگنائز کیسے کرنا، پھر اسٹفنگ کیسے کرنی، لیڈنگ کیا کرنی، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ آرگنائزیشن۔ ایک ہول آف آرگنائزیشن کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو اس آرگنائزیشنس کو چلاتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بناتی ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی تھی، اس میں اسٹڈیز مینجمنٹ آ گیا، سیلز مینجمنٹ آ گیا، مارکیٹنگ، فائنانس مینجمنٹ آ جاتا تھا، ریکوائرمنٹ مینجمنٹ آ جاتا تھا، فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ مینجمنٹ آتا تھا۔ دین اس کے بعد ہم نے ان دونوں کا ڈفرنس دیکھا تھا کہ مینجمنٹس کیا ہوتی ہیں اور ایچ آر ایم کیا ہوتی ہیں۔ مینجمنٹس وہی اگین آ گیا کہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک پرسنل مینجمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی ایک روٹینز ہوتی ہیں، اس کی ایک اسٹریٹجکس ہوتی ہے کہ اس نے ورک آؤٹ کیسے کرنا، اپنے امپلائز کو کیسے کام کروانا۔ اور ایچ آر ایم میں یہ ہوتا ہے ہم اپنے پرسنس کو، اپنے امپلائز کو نیو ریکروٹنگ کرتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، سلیکٹنگ کرتے ہیں۔ دین اس کے بعد ہم اس کو کمپوزیشن کرتے ہیں، معاوضہ کرنا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں۔ دین اس کے بعد ہمارے اس کی کوئی نہ کوئی بیسٹ پالیسیز بنی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے ورک کو کیسے کنٹینیوس کرنا۔ اس کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی۔ ڈیفینیشن میں اس کو کیا کہتا ہے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک فنکشن ہوتا ہے، وہ ڈیل کس چیز کو کرتی ہے، ریکوائرمنٹ کو کرتی ہے، دین اس کے بعد سلیکشن کرتی ہے، ٹریننگ، اورینٹیشن، اس کے بعد پرفارمنس ہوتی ہے، کمپنسیشنز آ جاتی ہے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن میں کہتا ہے ہم جاب انالیسس کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پرسنل نیڈز آ جاتی ہے، اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ دین اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، مینیجنگ کرتے ہیں، ویجز آ جاتا ہے، اس کی سیلریز آ جاتی ہیں، پرووائڈنگ ہم کرتے ہیں اس کو بینیفٹس اور انسینٹیوز۔ دین اس کے بعد ہم نے اس کے فنکشن کو ریڈ آؤٹ کیا تھا۔ فنکشن اس کے بعد ہے ریکروٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ریکروٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، نئی بھرتی کرنا، ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اس کے پروسیس کیسے تھے، اس کو ہم ایک بنانا کیسے، اس کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو کیسے ہائر کرنا۔ پوٹینشیل میں آ جاتا ہے کہ آپ کے جو بھی امپلائز آئیں گے اس کے پاس نالج ہو، اس کے پاس اسکلز ہوں۔ اسکلز کس کو کہتے ہیں، مہارت کو کہتے ہیں۔ آپ اس کا آئی کیو لیولز ہو تاکہ جو بھی اس کے کویشچنس کیے جائیں وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کے وہ آنسر دیتا رہے۔ اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے۔ سلیکشن میں کیا ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے کسی کا رائٹ کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے کا۔ ہم نے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹس کو کیا کرنا ہے، چوز کرنا، سلیکٹ کرنا، اس کی ویکنٹ پوزیشن دیکھنی، کیا یہ انسان اس جاب کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں۔ ٹریننگ میں کیا تھا، ہم امپلائز کو جب بھرتی کرتے ہیں اس کے بعد سلیکشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد فائنلائز ہم کرتے ہیں اس کو ٹریننگس پہ۔ ہمارے ٹرینر اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو اسے امپلائز کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کا نالج دیکھتے ہیں، اس کی نالج بیس کے اوپر اس کو ورک دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے یہ آرگنائزیشن کے ٹاپکس یہ تھے، ہمارے سافٹ ویئرس تھے، ہم اس کو کیسے چلانا، کیا ورک آؤٹ کرنا، دیٹس آل سارے کے سارے۔ اورینٹیشنس کا مطلب اس میں تعارف کروانا، جب ہمارا جو بھی نیو امپلائز آتا ہے ہمارے آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے نیو امپلائز، ہم نیو امپلائز کے ساتھ اپنے بیسک انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، مطلب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئرز کرتے ہیں۔ کمپنسیشنز کیا ہوتے ہیں، معاوضہ دینا۔ معاوضے میں کیا ہوتا ہے، ہم انکلوڈ کرتے ہیں پیمنٹس کو، لائک بونسز، پروفٹ شیئرز آ جائیں گے، اوور ٹائمز آ جائے گا، پے آ جائے گا، ریکگنائزیشنز آ جائے گا، ریوارڈز آ جائے گا۔ سے بونسز آپ کا کالج دیکھ لیں، جو آپ کے کالج کے ٹیچرز ہیں پرانے
ان کو آپ کی کالج کی طرف سے 1 ایئر کے بعد بونسز ملتے ہیں. پروفٹ شیئر جو بھی ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ہم اس کے اوپر مارجن رکھ لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس آپ نے اتنے کی سیل کریں گے تو آپ کے اوپر اتنا مارجن ہوگا کہ آپ نے اتنا 50% آپ کے 50% میرے. اوور ٹائم ایک پلان ہوتا ہے کہ پورا مینیج کیا ہوتا ہے. آپ کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے, دین آپ اس ٹائم کے بعد جو بھی ایکسٹرا ٹائم دیں گے وہ آپ کا اوور ٹائم میں آ جائے گا, اس کے آپ کے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سیلس کمیشن کو دیکھنا. ہم کوئی بھی پروڈکٹس ہوتی ہے جیسے بازاروں میں دیکھیں کوئی نہ کوئی چیزیں بیچنے آئے ہوتے ہیں, یہ آپ لے لیں, آپ کو اس میں سے اتنا کچھ نہیں ملے گا. آپ میں اگر یہ آپ فلپس کے بلبس آپ پرچیز کر لیں آپ کو اس کے اندر سے آئرن نکلے گی, ڈفرینٹ جوسر مشینز نکلے گی, ان کے اوپر ان کا کمیشن ہوتا ہے. اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے سیل آؤٹ کریں گے دین اس کے بعد ان کو جا کے ان کا کمیشن ملتا ہے. دین اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک پہ اب چلتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا رولز ہیومن ریسورسز مینجمنٹ. ہماری ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا کرنا, کنڈکٹنگ جاب انالیسز. ہم نے اپنے جاب کو انالیسز کرنا, انالائز کرنا. اس میں کہتا ہے ڈٹرمائن دا نیچرز آف ایچ امپلائی جاب. ہم نے اپنے امپلائیز کی نیچرز کو دیکھنا. اب جتنے بھی آرگنائزیشنز میں امپلائیز ہوتے ہیں اور سب کی نیچر سیم نہیں ہوتی, اور ہر امپلائیز کی نیچر کیا ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. ان کے ورک کرنے کا سٹائل چینج ہوگا, ان کے ایٹیٹیوڈ جو ہو گئے ہیں وہ بھی چینج ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سیم ٹو سیم جتنے بھی امپلائیز سب ایک جیسے ہوں گے, نہیں, ہر کی جو آپ کی نیچرز ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. پلاننگ لیبر نیڈز دیکھتے ہیں, ہم پلان کر لیتے ہیں اپنے لیبرز کے لیے. ہم لیبرز جو ہمارا ورک کام کرنے والے امپلائیز آ جاتے ہیں, ہم ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں, ان کو کیا چاہیے. ہم اس کے بعد ریکروٹنگ جاب کینڈیڈیٹ ہم ریکروٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے جابس کے لیے کینڈیڈیٹس کو, نئے لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں لے کے آتے ہیں. سلیکٹنگ جاب کینڈیڈیٹس, ہم اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے جابس کے لیے اس پرسنس کو سلیکٹ کرنا. سب سے پہلے ہم ریکروٹنگ کریں گے, ریکروٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, انٹرویوز ہو جائے گا, انٹرویوز میں کویشچنز ہو جائیں گے. جب ان کے کویشچننگ ہو جائیں گے دین اس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے, فائنلائز سلیکشن پہ ہوتا ہے. جیسے اس کی جاب کی سلیکشن ہو جائے گی دین اس کے بعد اس کو کمپلیٹ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس چیز میں. اورینٹیشن اس کے بعد آ جاتا ہے, اورینٹنگ یا اورینٹیشن, یہ اورینٹنگ اس میں کہتا ہے اینڈ ٹریننگ نیو امپلائیز. ہم کیا کرتے ہیں اپنے نیو امپلائیز کا تعارف کروا دیتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اپنے اولڈ جتنے بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں امپلائیز, جتنے بھی ہمارے اولڈ امپلائیز ہوں گے ان کے ساتھ ہم نیو امپلائیز کا کیا کروا سکتے ہیں, انٹروڈکشن کرواتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے مینیج کرنا ویجز اینڈ سیلریز کو. جی ہم مینیج اینڈ کیسے کریں گے اپنی سیلریز کو اور ویجز کو. ویجز کیا ہوتی ہیں, آپ کی ویجز ایک اجرت ہوتی ہے اور سیلریز آپ کی کیا ہوتی ہے, کیش ہوتا ہے جو آپ کی انکم ہوتی ہے, جو ہم ایک اس کو کمپنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں, جو ہم معاوضہ دیتے ہیں, جو ورک کرنے پہ ہم ان کو معاوضہ دیتے ہیں. معاوضہ کیا ہوگا, جب ایک امپلائی ایک آرگنائزیشن میں ورک کرتا ہے, اس کا ورک کرنے کے بعد جو اس کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بھی اماؤنٹ بنے گی ایک دن پورا ورک کرنے کے, ہم اس کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں. آپ ایک دن کام کرو, آپ کو ہم 1000 دیں گے یا 2000, وہ اس کے ساتھ فکس ہے. جیسے وہ آپ کا ورک کو وائنڈ اپ کرتا ہے ہم اس کو اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے ہم نے پرووائڈنگ کیا کرنا, انسینٹیو کو اور بینیفٹس کو. آپ ٹھیک, ہم پرووائڈ کیسے انسینٹیو اور بینیفٹس کریں گے, ہم نے اپنے امپلائیز کو انسینٹیو دینا, بینیفٹس دینے. اب یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کی آرگنائزیشن میں جتنے بھی اچھی پوسٹ پہ لوگ ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ان کو آرگنائزیشنز کی طرف سے ہوم, کار اور ڈفرنٹ فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے. اب جیسے آپ کی ایگزامپل ہم گڈ کوڈ کر لیتے ہیں آپ کی کالج کی, جیسے آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کا ورک پروسیس دیکھا, ہم ان کو ورک کو دیکھا. آپ کے کالج کے آنرز ہیں جو آپ کے ڈائریکٹرز ہیں, تو دین انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہے ان کا ورک بہت اچھا تھا. دین انہوں نے کیا کیا, ان کو اسٹے کے لیے ایک اچھا بینیفٹس دے دیا.
ان کو انسینٹیو دے دیا وہاں پہ. ہمیشہ انسینٹیو اور بینیفٹ تب ہی دیے جاتے ہیں جب آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے ورک کو اچھا کرتے ہیں. آپ ورک کو اچھا کریں گے, آپ کی آرگنائزیشن آپ کو بہت بینیفٹس, آپ کو بہت اچھے چانسز دیں گی, آپ کو پروموشن دے گی, آپ کو انکریمنٹ آپ کی سیلری کو کرے, ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو وہ کیا کرے گی, آپ کو ورک کرتی رہے گی. دین اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے کمیونیکیٹنگ. کمیونیکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے, آپ کے انٹرویوز آ جاتے ہیں. آپ نے انٹرویو کیسے کنڈکٹ کرنے, ہم نے کاؤنسلنگ کیسے کرنی, کاؤنسلنگ میں کیا کہتا ہے, اس کے بعد ہم نے ڈسپلن کیسے کرنا ہے. ہمارا جب ڈسپلن بنے گا نا پورے کا پورا, وہ رولز اینڈ ریگولیشن, تو وہ آپ لوگوں نے سب لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جتنے بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن لوگوں کو فالو کرنا. کاؤنسلنگ مشاورت ہوتی ہے. آپ کا جیسے مینیجرز ہو گیا, آپ کا ایڈمنز ہو گیا, اگر وہ کوئی بھی ورک کو کام کو کرے گا نا, وہ سب سے مشاورت کرے گا, سب سے کمیونیکیٹ کرے گا. سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر سے کرے گا, سی اوز سے کرے گا, جو آپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوں گے, جو آپ کے آنرز ہوں گے, ان سے کمیونیکیٹ کرے گا. جی میں نے یہ پلان کیا ہوا, نیکسٹ ہم اس پروڈکٹس کو لانچ کروا دیں. اس سے مشاورت کر کے اپنی امپلائر سے کرے گا, پھر اس پہ ورک آؤٹ ہوگا, دین جا کے وہ پورے کا پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ڈسپلن بھی ہو جاتا ہے, پھر اس کا ڈسپلن پورا کا بن جاتا ہے. ہم نے ڈسپلن بنانے کا یہ ایسے کام کرنا ہے, آپ اس چیز میں ورک کریں گے, آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے, وہ ڈفرنٹ ٹاسک مل جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے کیسے اس کام کو سارے انجام دینا ہوتا ہے. دین اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپنگ مینیجرز دیکھنے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپنگ مینیجرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہم نے ٹرین کرنا ہوتا ہے, ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اپنے مینیجرز کو. ہماری ایک ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتا ہے جو ہمارے نیو امپلائر کو ٹرین کرتا ہے, ان کو ورک آؤٹ بتاتا ہے, کہ اس کو پورے کا پورا ایک پروسیجر بتایا جاتا ہے. اس کو ایک جیسے کہتے ہیں ہم کسی بھی آرگنائزیشن سے جاتے ہیں یا کسی بینکنگ سیکٹر میں جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ کیا ہوتی ہے, 1 ویک کی ہوتی ہے. ٹریننگ کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں. کس کے ساتھ, ایم اے کے ساتھ, اے ایم یا جو بھی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اے ایم کیا ہوتا ہے, آپ کا ایریا مینیجر, جو آپ کے پورے کا پورا ایریا کا مینیجر ہوگا, اس کے ساتھ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا. دین وہ آپ کو پاس آؤٹ کرے گا. پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ کا پھر اگین ایک ہیڈ آفس آپ کا انٹرویوز لیتا ہے. ہیڈ آفس انٹرویوز لینے کے بعد آپ کا ٹیسٹنگ ہوگا. دین اس کے بعد آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں. لازمی ہے کہ ایک اپائنٹمنٹ کے لیے آپ کو ڈفرینٹ وے سے آپ کو گزرنا پڑے گا, آپ کو ڈفرینٹ وے سے آپ کو جانا پڑے گا. دین اس کے بعد وہ کہتا ہے امپلائمنٹ لا. آپ نے اپنے امپلائز کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے لا بنانے ہیں, رولز بنانے ہیں, ریگولیشن بنانے. جی یہ رولز ریگولیشن آپ سب لوگوں نے فالو کرنا ہے. جو اس رولز اور ریگولیشنس کو فالو نہیں کرتا, ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں, آرگنائزیشن سے فائر کر دیتے ہیں. مطلب کیا, ان کو آرگنائزیشن سے نکال دیتے ہیں. آپ اگر اپنے آرگنائزیشنس کو فالو کرتے ہیں, رولز کو آپ دیکھتے ہیں, تو دین آپ کے لیے سکسیس ہوتی ہے. اگر آپ اس رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو نہیں کریں گے, تو دین آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. امپلائی ہیلتھ اینڈ سیفٹی, اب یہ دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں, میں اس میں میڈیکل الاؤنسز, ہاؤس ہولڈ الاؤنسز, ڈفرینٹ آپ کو الاؤنسز اس میں آپ کی پے کے اندر انکلوڈ کیے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کہیں بھی کچھ آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کے میڈیکل الاؤنسز ہوتے ہیں. ہیلتھ سیفٹی ہوتی ہے, آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, تاکہ وہ آپ کو آرگنائزیشنز کی طرف سے آپ کو وہ سارے کا سارا آپ کی پے میں مل جاتا ہے. دین اس کے بعد نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے وائی وی اسٹڈی HRM امپورٹنٹ ٹو آل مینیجرز. ہم اسٹڈی کیوں کرتے ہیں, ہمارے لیے کیوں امپورٹنس ہوتی ہیں, کس چیز کے لیے, مینیجرز کے لیے. ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, ہم نے ہائر دا رانگ پرسن فار دا جاب. ہم کچھ ہائر کر لیتے ہیں رانگ پرسنس کو, جو اس جاب کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کو, پرسنس کو ہم ہائر کیوں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بزنس لاس کی طرف جائیں. ہمیشہ آپ جب بھی ہائرنگ کرتے ہیں تو HR کے تھرو اپنی ہائرنگ کریں, کسی ٹیسٹنگ کے تھرو آپ ہائرنگ کریں, جیسے NTS ہو گیا, PPSC ہو گیا, OTS ہو گیا, PTS ہو گیا. ڈفرنٹ آپ کے ٹیسٹنگ سروسز ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں.
اس کے بعد آپ جو بھی پرسنس کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک بینیفیشیل یا بینیفٹس کے لیے آپ کے لیے بہت پرفیکٹ ہوگا. جیسے آپ ویسے خود کریں گے, آپ مینیجر جو ہوگا وہ اس کو رکھ لے گا کسی ریفرنس بیس کے اوپر, دین اس کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہوگی, کوئی نالج نہیں ہوگا, دین اس کے بعد کہتا ہے ایکسپیرینس ہائی ٹرن اوور ہونا چاہیے. ہاں, آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بھی کوئی ایکسپیرینس پرسن کو ہائر کرتے ہیں, جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس پرسن ہوگا وہ آپ کو اتنا ہی ٹرن اوور زیادہ دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ان ایکسپیرینس بندہ آ گیا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس اور ان ایکسپیرینس پرسن دونوں سیم ہو جائیں گے. آپ ایکسپیرینس پرسن کو بھی وہی کام دے دیں, ان ایکسپیرینس پرسن کو بھی وہی کام دے دیں. جو ایکسپیرینس پرسن ہوگا وہ ود ان ٹائمس کے اندر اسی ٹائمس کے اندر اپنے ورک کو کمپلیٹ کر لے گا. جو ان ایکسپیرینس پرسن ہوگا وہ اپنے ورک کو اسی ٹائمس کے اندر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. ہیو یور پیپل ناٹ ڈوئنگ دیئر بیسٹ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بیسٹ نہیں ہوتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کو بینیفٹس نہیں دیتے ہیں, ہمیشہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن لاس کی طرف جائے. دین وہ کہتا ہے ویسٹ ٹائم ود یوز لیس انٹرویوز. وہ کہتا ہے جب بھی ہم انٹرویوز کرتے ہیں وہ یوز لیس کرتے ہیں, بیکار ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے. جب بھی آپ انٹرویوز کریں تو آپ ایک طریقے سے ان کو کریں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ نے جی انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس جتنے بھی امپلائز ہیں وہ نالج اویلیبل ہیں, ان کے پاس آئی کیو لیولز ہیں, وہ ان کے پاس کمپیسٹی ہے, پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں کہ وہ اس آرگنائزیشنس کو یہاں اپ ڈاؤن سے لے کے اپ کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہو کہ وہ آرگنائزیشن اپ کی طرف ہو اور وہ امپلائز کو ڈاؤن کی طرف لے آئیں. نہیں, ہمیشہ کبھی بھی آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ان ایجوکیٹڈ پرسن اس پوسٹ اچھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرے اور جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے اس کو آپ ہائر نہ کریں, ان ایجوکیٹڈ پرسن کو آپ ہائر کر لیتے ہیں ریفرنس بیسس کے. کبھی بھی آپ لوگ ایسا نہیں کرنا ہے. دین اس کے پاس آپ کے پاس آرگنائزیشن چارٹ آ جاتے ہیں. آرگنائزیشن چارٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ کے ایم ڈی ہوتے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک پورے آرگنائزیشن کا ہول ہوتا ہے. اس کے انڈر 4 ڈپارٹمنٹس آ جائیں گے, مارکیٹنگ ڈائریکٹر, فائنانس ڈائریکٹر, آپریشنز ڈائریکٹر اور ایچ آر ایم ڈائریکٹر. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مارکیٹنگ ڈائریکٹرز ہمارے کون سے ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ڈائریکٹر جو پوری مارکیٹنگ کے مینیجرز ہوتے ہیں, جو پوری مارکیٹس کو جانچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس مارکیٹس میں کس چیز کی نیڈ اینڈ وانٹس ہے لوگوں کو. اگر جس چیز کی نیڈز اینڈ وانٹس ہوتی ہے وہ پتہ کرتے ہیں, پھر اس چیز کو پروڈکٹس بناتے ہیں. ان کے انڈر ایک مارکیٹنگ مینیجرز آ جاتے ہیں جو پوری مارکیٹس کو وزٹ کرتے ہیں, 1 بائی 1 شاپ پہ جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جی یہاں پہ اس ایریے میں کس چیز پروڈکٹ کی ضرورت ہے جو زیادہ تر یہاں پہ یوزیبل ہوتی ہے. اس کے اندر پھر سیلز ٹیم آ جاتی ہے. مارکیٹنگ مینیجرز کے اندر سیلز ٹیم میں کیا ہوتا ہے, جب پروڈکٹس بن جاتی ہے تو آپ کے امپلائز میں سیل ٹیم ایک بنی ہوتی ہے جو ڈفرینٹ شاپس, ڈفرینٹ سٹیز, ڈفرینٹ ٹاؤنس میں جا کے اس چیزوں کو سیل آؤٹ کرتی ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس فائنانس ڈائریکٹر. فائنانس ڈائریکٹر جو ایف ڈی کہہ سکتے ہیں جس کو فائنانس ڈائریکٹر کو, جو مینجمنٹ آف منی, جو منی کو مینج کرتا ہے, کیسے ہم نے منی کو یوٹیلائز کرنا ہے, کیسے ہمیں منی کو ہمیں کسی اور جگہ پہ لگانا. اس کے انڈر ایک فائنانس سپروائزر آ جاتا ہے, وہ پورے کو فائنانس کو سپروائز کرتا ہے کہ ہم نے پلان کر لیا, ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں اتنا کیش لگانا ہے, اس میں اتنا لگانا ہے, اس میں ہم نے سیلریز اس ٹائم پہ دینی, ہم نے یہ فیسٹیول اس ٹائم پہ کروانا, تاکہ اس کو کیش کا پورے کا ہولڈ ہوتا ہے. اس کے انڈر آپ کے جیسے اکاؤنٹ اسسٹنٹس آ جاتے ہیں, جیسے آپ کو کالج میں عثمان صاحب ہیں, آپ کی فیسز کو کلیکٹ کرتے ہیں ہر اسٹوڈنٹس کے, پھر آپ کو اس کا ڈیٹا کو انٹری کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے اندر. آپ کے جتنے بھی ٹوٹل اماؤنٹس ہوتی ہے, دین اس کے بعد آپ کے پاس وہ مائنس ہو کے آپ کو ایک رسیٹ مل جاتی ہے. اس کے بعد آپریشن ڈائریکٹر جہاں پہ آپ کا ورک ہو رہا ہوتا ہے, آپریشن مطلب آفس ورک جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر ایک پروڈکشن ٹیم لیڈر ہے, جہاں پہ آپ کی کوئی چیز پروڈکٹ یا پروڈکشن ہو رہی کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے, پوری کی پوری ٹیم اس کو ایک پلان کر کے دے دیتی ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ نے ایسے بنانی, یہ ایسے کمپلیٹ ہوں گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے پروڈکشن ٹیم ممبر. اس پروڈکشن جب وہ چیز بن جاتی ہے اس کو ویئر ہاؤسز میں ہم نے کیسے پہنچانا. ویئر ہاؤسز وہ ہوتے ہیں جو ایک سب سے بڑا گودام جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ ہم اپنے اسٹاف کو محفوظ کر سکتے ہیں. ایچ آر ڈائریکٹر, یہ دیکھ لیں ایچ ڈی آ گیا. ایچ آر ڈائریکٹر ہر آرگنائزیشن میں ہوگا. ایچ آر جو پرسنل مینیجر ہوتے ہیں وہ جابس کے لیے ہائرنگ کرتے ہیں, نیو امپلائز کو ریکروٹنگ کرتے ہیں, بھرتی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں. اینڈ لاسٹ ون
وہ کہتا HRM ہیومن ریسورسز مینیجرس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس. وہ کہتا لائن فنکشنز کیا ہوتے ہیں ہمارے لائن فنکشنز میں وہ کیا کہتا ہے ہمارے جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں نا مینیجر وہ ڈائریکٹلی جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ آن کس کے تھرو اپنے ڈپارٹمنٹس کے تھرو ان کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کوئی ایریا لے لیتے ہیں جیسے کوئی کیفیٹیریا بنا ہوتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پلان کیفیٹیریا ہو گیا. جو بھی ایک لائن مینیجر ہوگا نا وہ کیا کرتا ہے اسی کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہے کہ اس نے ورک کو کیسے کرنا اس کو وائنڈ اپ کیسے کرنا کمپلیٹ ہول اس کے پاس ہو. کوآرڈینیٹ فنکشن ہم نے کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا مطلب ہم نے ہر اپنی جو بھی ہماری پرسنل ایکٹیویٹیز ہوگی ہم اس کو کیسے اسائن کریں گے کیسے اس کو کمپلیٹ کریں گے جو ہمارے مینیجرز ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کیسے ہم نے کرنا فرمز کو ہم اس کی اسٹریٹجکس کیسے بنائیں گے. دین اس کے بعد آتا ہے اسٹاف جو ہمارے امپلائرز آتے ہیں اس میں اسسٹ اینڈ ایڈوائس ہوتا ہے. اسسٹ اور ایڈوائس میں کیا ڈفرینس ہے. اسسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا کہتے ہیں اونلی جو ہمارے مینیجرز ہوتے ہیں وہ ایڈوائس دیتے ہیں ریسورسز کے بارے میں جابس کے بارے میں ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں. جو آپ کا ایڈوائز ہوتی ہے جو نصیحت آپ کو کرے گا وہ آپ کے CEOs کریں گے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کی پروموشننگ ہوتے ہیں پروموٹنگ آپ کو کرتے ہیں کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں اور فائرنگ بھی وہی کر سکتے ہیں. CEOs جو ہوتے ہیں وہ آپ کو فائر بھی کر دیں گے آپ کو جاب سے نکال بھی سکتے ہیں آپ کو پروموٹ بھی کر دیں گے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بینیفٹس بھی دے سکتے ہیں. اگر کہیں نہ کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو انشورنس ہوئی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں تو آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جاتا ہے. دین اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں HRD ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ. ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے مینیج کس چیز کو کرنا ہے امپلائیز کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے امپلائیز کو ڈیولپ اس طرح کرنا تاکہ وہ آرگنائزیشن میں جائے اسے کسی چیز کا وہ بھی فیس کرنا نہ پڑے مشکل چیز کے لیے. اس کے بعد کہتا ہے جاب انالیسس. جاب انالیسس کے اندر پورے کا پورا ایک چیپٹرز آتا ہے دین آپ کی آؤٹ لائن میں وہ نیکسٹ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے. جاب کو ہم کیسے انالیسس کریں جاب کی ڈسکرپشنز کیا ہوں گی ڈسکرپشن میں بتایا ہوتا ہے اس جابس کے لیے آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے آپ کی جو CGPA اتنی سے اتنی ہونی چاہیے پوری کی پوری آپ کو ڈسکرپشن بتائی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم جاب کے بارے میں اپنی انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ٹریننگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ٹریننگ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں جو ہم نیو امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں دین اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ دینے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے جہاں پہ اس کو A to Z پورے کا پورا آرگنائزیشن کا ورک بتایا جاتا ہے. امپلائمنٹ آ جاتے ہیں انڈسٹریل جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہم مینجمنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں ان کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. یونین جو یونین بن جتنی بھی آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی امپلائر ہیں یہ ایک یونین لیبرس بنی ہوتی ہے. ایک جیسے یونین ان کے پورے ہی امپلائرس کے اوپر ایک آپ کا مینیجر ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے مینجمنٹ کے ریلیشنس کو کیسے رکھنا ہے پورے کا پورا ہم ٹریننگ اس میں پورے چیپٹر میں یہی پڑھا کہ ہم پہلے ٹریننگ کریں گے یا ریکروٹنگ کریں گے پھر ہم اس کو سلیکشن کریں گے پھر ٹریننگ دیں گے پھر کمپنسیشن دیں گے. ڈفرینٹ چیزیں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھیں. دین آپ کا یہ چیپٹر اب وائنڈ اپ ہو چکا ہے. اگر ابھی بھی آپ کو کوئی اس چیپٹر میں کوئی بھی پرابلمز ہیں دین یو ول ڈسکس ود می اینی ٹائم اینڈ تھینک یو.